نبی علیہ السلام رات کو سونے کے لیے جو لباس تھا وہ الگ استعمال فرماتے اور دن کے کپڑے آپ کے الگ ہوا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنی خالہ کے پاس ایک رات رہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے بستر بچھایا اور بستر کے سرہانے ایک کپڑا رکھ دیا۔ آپ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو چکے تھے۔ بستر پر جب آئے تو سرہانے پر رکھے کپڑے کی لنگی بنا لی اور پہنے ہوئے کپڑوں کو اتار کر لٹکا دیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، طحاوی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھتے تھے جسے پہن کر گھر والوں کے پاس رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے کپڑے سونے کے کپڑے کے علاوہ انسان رکھے تاکہ نماز میں طہارت کا بہت زیادہ اہتمام ہو، کیونکہ عام طور سے سونے میں ممکن ہے کوئی نجاست لگ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے کپڑوں کی پاکی میں وہ درجہ نہ رہے، تو فرمایا کہ رات کے سونے کے کپڑے الگ ہو جائیں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ اور عشاء کے بعد جلدی سونا یہ بھی بہت ضروری، اس بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں فرماتے، جلدی سو جایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے آپ شروع رات میں سو جاتے اور آخر رات میں اٹھ جاتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو برا سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد بیٹھ کر گفتگو کرو بات ساری رات اس کو ناپسندیدہ سمجھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ آج ہمارا میڈیا، آج ہمارا موبائل، سارا کچھ یہ ہمیں رات کی تعلیم دیتا ہے باتیں کرنے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ ذرا غور سے سنیے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد شعر و شاعری کا مشغلہ اختیار کیا، اللہ پاک اس کی اس رات کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جائے۔ ابھی محبت میں بھی تو اشعار کے ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجتے اور سناتے ہیں نا، تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتے عشاء کے بعد جاگے ہوئے ہیں تو ناراض ہوتے اور فرماتے تھے، اب اگر تم باتوں میں لگ جاؤ گے تو رات میں سو گے، آخر رات میں سو گے، جو اٹھ نہیں سکو گے، تہجد بھی جائے گی، فرض نماز سے بھی تم جاؤ گے۔ کتنے ساتھی یہ کہتے ہیں حضرت صبح آنکھیں نہیں کھلتی، بڑی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں رات کو سوتے بھی جلدی ہو کہ نہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ رات کو 2 بجے سوئیں اور صبح فرشتہ آئے، اللہ کا ان کو نماز کے لیے اٹھا دے، بستر پہ وضو بھی کروا دے اور یہ نماز پڑھ کے جنت میں پہنچ جائیں۔ بھائی رات کو جلدی سونا پڑے گا صبح جلدی اٹھنے کے لیے۔ جب رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں گے تو تہجد آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ عشاء کے بعد متصلاً سو جاتے تھے۔ عشاء سے قبل سونے کی ممانعت منع کرنا تو اس وجہ سے ہے کہ عشاء کی جماعت نہ چھوٹ جائے، اور عشاء کے بعد گفتگو سے منع کرنا اس وجہ سے ہے کہ تہجد اور فجر کی عادت نہ رہ جائے۔ دیر سے سوئے گا تو دیر سے اٹھے گا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ قیمتی وقت غفلت میں گزر جائے، موبائل میں گزر جائے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر گزر جائے، انسان تہجد کی مناجات سے بھی محروم ہو جائے، صبح کے معمولات سے بھی محروم ہو جائے، حتیٰ کہ فجر کی نماز سے بھی محروم ہو جائے۔ گفتگو کے اندر، مجالس کے اندر راتوں کو کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آخر کی شب بیداری تو بڑی دور کی بات، 11 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔